ان نے منی بجٹ پاس کرنا تھا، اپوزیشن نے اتنا ہی کچھ دکھانا تھا جتنا اس کے پاس تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب اور میرے ساتھ موجود ہیں بولڈ ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف نذیر لغاری صاحب۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ پورا ہفتہ ہیپننگ سے بھرپور رہا ہے، سیاسی ماحول کافی گرم نظر آیا ہے۔ ایوان میں تو کافی گرما گرمی، شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، احتجاج ریکارڈ کرایا گیا اور بالآخر ضمنی مالیاتی جو بل تھا وہ منظور کر لیا گیا ہے، بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بڑی زبردست ہیپننگ ہوئی، پرویز خٹک صاحب، حماد اظہر صاحب اور وزیر اعظم عمران خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور باتیں کچھ ایسی ہیں۔ اول تو جب ہم لوگوں نے حکومتی رہنماؤں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ پارٹی کے اندر کی بات ہے، اس کو ہم میڈیا پہ اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہ ہم سب بتانے بیٹھ جائیں۔ البتہ ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ کمیٹی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ غاری صاحب، آپ کے پاس کیا خبریں پہنچی؟ یہ سب اسکرپٹ تھا، یہ پہلے سے تحریر شدہ تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ اپوزیشن جائے گی، پارلیمنٹ کے باہر جا کر مظاہرہ کرے گی اور یہ تاثر دے گی کہ منی بجٹ کے ہم خلاف ہیں اور اس کو کسی صورت میں پاس نہیں ہونے دیں گے اور حکومت کو بالکل ناخن چنے چبوائیں گے، لیکن یہ باتوں کی حد تک ہوگا۔ پھر اس کے بعد حکومت بل پیش کرے گی پاس کرانے کے لیے اپنی پارلیمانی کمیٹی میں، وہاں ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی اور اس میں جو ہے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے مابین جو ہے وہ ایک گفتگو کے کچھ جملے تبادلہ ہوگا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی تھوڑا تلخ و شیریں گفتگو کریں گے۔ یہ بھی اسکرپٹ میں تھا۔ اور اپنا جو میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے ہیں جو وفاقی وزیر ہیں، وہ بیچ میں بات کریں گے، ان کو جھڑک دیا جائے گا، یہ بھی اسکرپٹ کے مطابق تھا۔ یہ سارا کچھ اسکرپٹ کے مطابق طے شدہ طور پر۔ یہ لغاری صاحب، مریم نواز صاحبہ کافی ایکسپیرینسڈ ہیں، میڈیا کو مینج کرتی رہی ہیں، جو آڈیو کلپس اور جو چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، انہوں نے تو یہ رد عمل دیا ہے کہ یہ تو شروعات ہے اور ایک جھوٹے کے ساتھ سازشی کا یہی انجام ہوتا ہے، اور دیکھیے ان کی پارٹی ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پبلک میں کیا تاثر لے گیا۔ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں حکومت میں، حکومتی جماعت میں، پارلیمانی پارٹی میں اختلافات ہو گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اپوزیشن اس بات میں سیریس نہیں ہے کہ حکومت کو ہٹایا جائے، وہ تو اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اب تک جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ حکومت کی مضبوطی کا باعث بنے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ مقدمات بنے، ریفرنسز دائر ہوئے، ان کو خلاف انکوائریاں ہوئیں، انویسٹیگیشنز ہوئیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئیں، مگر تفتیش ہوتی رہی، مگر اور ان کو اس کے پیچھے بھی بھیجا گیا، جنگلوں کے پیچھے بھی بھیجا گیا، جیلوں میں بھی بھیجا گیا، مگر بات یہی تھی کہ یہیں تک رہے گی اور سب سہولت رہے گی، آپ بھی آرام سے رہیں، یہ بھی آرام سے رہیں، اگلے الیکشن میں دیکھا جائے گا۔ نہیں تو لغاری صاحب، جو باتیں سامنے آئی ہیں، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میرا کوئی کاروبار یا کوئی فیکٹریاں ملنے نہیں ہیں، مجھے کوئی حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو بتا دیں، اپوزیشن کو بول دیتے ہیں، دعوت دے دیتے ہیں، حکومت کر لیں۔ دیکھیں جب چیزیں نکلتی ہیں تو ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اچھا یہ چیزیں بھی ان کی ہیں، یہ چیزیں بھی ان کی ہیں، یہ چیزیں بھی ان کی ہیں، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ابھی تو وہ کہیں کہ جی میری فیکٹریاں نہیں ہیں، میرا کاروبار نہیں ہے، میرا بزنس نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اکاؤنٹس آپ کے یونیورسٹی کے، آپ کے جب ایک خیراتی ہسپتال کے دیکھے جائیں گے اور ان کے اندر لوگوں کا کتنا خیراتی علاج ہوتا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا، تو بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی باتیں حیران کن ہوں گی، اور بہت سے لوگ کس طرح سے مایوس کن طور پر واپس لوٹتے ہیں جب علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ باتیں رہنے دیں، سب کے اپنے اپنے کھانچے ہیں، سب کے اپنے اپنے کھاتے ہیں، اور وزیر اعظم کے بھی اپنے کھاتے ہیں، جس طرح سے اپوزیشن کے اپنے کھاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم پارساں ہیں، ہم نیک ہیں، اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داماں کے حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ۔ بہت خوب لغاری صاحب۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں جو پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے دیکھیں میں نے تو چھوٹی سی بات کی تھی کہ کے پی کے گیس دینے والا صوبہ ہے، آپ انہی کو گیس نہیں دے رہے، ان کو ان کے حق سے محروم رکھا گیا ہے، دینے والے بھی ہم ہیں اور پس بھی ہم ہی رہے ہیں، تو جو اسکیمیں ہیں وہ چلنی چاہیے۔ اس چھوٹی سی بات پر پھر اتنی بات بڑھ گئی کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح نہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور نہ میں ووٹ دوں گا، پرویز خٹک صاحب نے بولا، اور ہم آپ کو وزیر اعظم بنانے والے ہیں۔ یہ بڑی تلخ باتیں، یہاں تک کیسے پہنچا معاملہ؟ مطلب ایک سوچنے والی بات۔
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب پھر عرض کرتا ہوں، میں نے سوشل میڈیا پر بھی یہی کہا ہے کہ یہ اسکرپٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ایسی باتیں کریں گے جناب پرویز خٹک صاحب، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ کریں گے وزیر اعظم، اور پھر اس کے بارے میں ایک خبر جاری کی جائے گی، لیک کی جائے گی، پھر لوگوں میں ایک تاثر آئے گا، ایک نیریٹو بنے گا، اور پھر جو ہے اس دوران میں وہ جو منی بجٹ ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور اپوزیشن اسی طرح سے احتجاج کے بعد واپس چلی جائے گی۔ اسکرپٹڈ سیاست ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ صحیح، چلیں اب آ جاتے ہیں جو منی بجٹ منظور ہوا ہے، بڑا شور مچایا تھا شہباب نے کہ نہیں اس کو پاس ہونے دیں گے، لیکن جب پاس ہوا تو وہ اتنے بھرپور طریقے سے حکومت کو فتح ہوئی، فتح اگر آپ اس کو مانیں کہ تقریباً 168 ووٹ ملے گورنمنٹ کو، اور اپوزیشن کے 150 ووٹ تھے، دوبارہ گنتی پہ وہ بھی 148 ہو گئے، تقریباً 12 بندے دونوں طرف سے مسنگ تھے تقریباً۔ یہ کیسے ہو گئے؟ یہاں پہ حکومت کو بھی پتا تھا کہ ہم نے نمبر پورے کر لینے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے کوششیں بھی کافی ہوئیں، آپ کو پتہ ہے حسین اقبال حیدرآباد آئے تھے، ایم کیو ایم سے مل کے گئے تھے ان کو منانے کے لیے، لیکن جب اسمبلی گئے تو معاملہ ہی سارا حکومت کی طرف چلا گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے سے طے کر رکھی تھیں کہ اسی طرح سے اس منی بجٹ کو جہاں سے سگنل آتے ہیں وہاں سگنل آ گئے تھے، انہوں نے ٹرانسمیٹر آن کر رکھے تھے، سب نے اپنے ٹرانسمیٹر آن کر رکھے تھے، اور سگنل آ رہے تھے، اور جو سگنل ریسیو ہو رہے تھے اسی کے مطابق یہ عمل کر رہے تھے، اور اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ ان نے منی بجٹ پاس کرنا تھا، اپوزیشن نے اتنا ہی کچھ دکھانا تھا جتنا اس کے پاس تھا اور جتنا ان کے پاس رہنے دیا گیا تھا، ورنہ اگر یہ سیریس ہوتے منی بجٹ پاس نہ کرانے کے لیے تو یہ ان کے لیے ممکن تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس میں ان کا انٹینشن، ان کی نیت یہ شامل تھی۔ اپنی نیت کے ساتھ اپوزیشن نے اتنا ہی احتجاج کرنا تھا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اور حکومت نے بھی اتنا ہی کچھ کرنا تھا کہ منی بجٹ پاس کرانا تھا، اور تالیاں بھی بجوانی تھی، اور لوگوں سے بھی کہلوانا تھا کہ یہ جو قیامت توڑی گئی ہے اس میں اپوزیشن بھی شریک ہے اور حکومت بھی شریک ہے، اور لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بم توڑا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ایک نئی مصیبت نازل ہو رہی ہے کہ جو ہر ماہ نازل ہونے کی خبریں دی گئی ہیں، لوگ کس طرح سے اپنے موومنٹ کریں گے، کس طرح سے۔ لغاری صاحب اسی پر بات کرتے ہیں، یہ دیکھیے آپ سندھ میں ہو کیا رہا ہے، مطلب کالا قانون نامنظور، اس کو فی الفور واپس لیا جائے، لیکن مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن بات بن نہیں پا رہی، اور اب صرف ایک جماعت نہیں، یہ 3 جماعتیں جو کہ اس کے خلاف بات کر رہی ہیں۔ میں 3 نہیں ہیں، 4 ہیں، آپ اور بھی گنے نا۔ جی ڈی اے بھی ہے، اپنا ایم کیو ایم ہے، نہیں پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے ایک طرف، پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، جماعت اسلامی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی پاک سرزمین پارٹی ہے، یہ ساری پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز کھل کر آ گئی ہے کہ اگلے بلدیاتی الیکشن میں اپنا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ایک ساتھ کھڑی ہوں گی، یہ یعنی ایک ظاہر ہو رہا ہے ایسا۔ میں آپ کو پیشگی ایک اندازہ لگا کر بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کو اپنے ساتھ ملائے گی، مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ ایک ساتھ ہوں گے، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی ایک ساتھ ہوں گے، یہ سارے مختلف فورمز پر الیکشن لڑیں گے، اور ایک ایسا ہاؤس بنایا جائے گا کہ پھر اس کو مینوپولیٹ کر کے کسی کو میئر بنانے کی طرف جائیں گے۔ ابھی تک یہ صورتحال ہے، شہر کی ڈیلیوری کے اوپر توجہ نہیں ہے، شہر پر قبضے پر توجہ ہے، اور جن جن پارٹیوں کا قبضہ رہا ہے ماضی میں ان کی کارکردگی بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد ان کے عزائم بھی دیکھ لیں۔ ایم کیو ایم تقریباً 23 سال تک رہی ہے اس شہر کی بلا شرکت غیر، اس کی نمائندگی رہی ہے اسمبلیوں میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، شہر کے بلدیاتی اداروں پر بھی اس پارٹی کی حکمرانی رہی ہے، ڈاکٹر فاروق ستار سے لے کر مصطفیٰ کمال سے ہوتے ہوئے جناب وسیم اختر تک، یہ جتنے بھی لوگ رہے ہیں انہوں نے، ان کے دور میں جو شہر میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سامنے ہوگا۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو ہمیں تو کبھی شہر ملا ہی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس 2 ٹرم آئی تھیں، شہر میں آ کر انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، 2 بار ان کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ غاری صاحب تو ابھی خطابوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ یہ جو بتا رہے ہیں تو پھر گیم ہو رہا ہے نا۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।